تختی نمبر 1 کا ہی آج سبق ہے اور انشاءاللہ آج تختی کو مکمل کریں گے اور مکمل شروع سے پھر آخر تک. اب یہ بھی دیکھیں کہ الحمدللہ روزانہ سبق آگے بھی ہوتا ہے لیکن شروع سے میں دوبارہ پڑھاتا ہوں تاکہ کوئی بھی غلطی شروع میں اگر پہلے نہیں سمجھ آ سکی اور اب جو ہے بار بار تکرار کرنے سے سمجھ آ گئی تو اب ہم اس کو صحیح پڑھ سکیں. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم ہا اور اسی طرح بالکل نرم وہ یہ بھی نہیں ہے، یہ تو دعا کے اندر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کا خاص تلفظ کا خیال رکھیے گا. اور یہ واحد ایسا حرف ہے، باقی حروف میں اکثر صفات کی غلطی ہوتی ہیں اور یہ ایسا حرف ہے کہ اس کے مخرج میں ہی غلطی ہوتی ہے اور مخرج میں غلطی ہو حرف بدل جاتا ہے. حرف بدلے تو معنی بدل جاتا ہے. معنی بدل جائے تو اللہ کی رضا ناراضگی میں بدل جاتی ہے. تو اس لیے ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کو. تو ہم اس لیے زور لگاتے ہیں اور پھر ہماری غلط ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو اس پر مجھے ایک مثال یاد ہے، وہ بھی عرض کرتا ہوں. اس کا مخرج جب صحیح معلوم ہو تو اس کی مشق اسی طریقے سے کرنی ہے، اپنی مرضی سے نہیں. اب کتنے لوگ گئے کہ دوست مشق کرتے ہیں اس پر زود از زود. اب یہ کیا تلفظ کس کا ہے؟ زاد. از زود کس کا تلفظ ہے؟ اس کی ہمارے بزرگوں نے ایک مثال دی ہے. فرمایا کہ جیسے آپ کے ایک جیب میں چابی ہے اور اس جیب میں چابی نہیں ہے. آپ اس جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، زور لگاتے ہیں، چابی نکل آئے گی؟ اور مزید زور لگاتے ہیں اور مزید زور لگاتے ہیں. کیوں بھائی؟ ادھر چابی ہے ہی نہیں تو نکلے گی کیسی؟ اسی طرح مسوقات ہم زور لگاتے ہیں اور ہمیں مخرج سے ہی معلوم نہیں ہوتا، ہم زبان کسی اور جگہ لگا رہے ہوتے ہیں تو جہاں مخرج حرف ہے ہی نہیں تو وہاں سے نکلے گا کیسے؟ کہتے میں نے تو بڑی مشق کی ہے جی. تو اس لیے فرمایا کہ ہر حرف اپنے مخرج سے نکلتا ہے. اس کی مثال جو دی ہے کہ جیسے جیب کے اندر جو چیز آپ رکھیں گے وہی نکلے گی، اسی طرح ہر مخرج ہر حرف کی بھی اسی طرح اللہ نے جیب بنائی ہے. جیب کی طرح جیسے جہاں جو چیز رکھو گے وہاں سے وہ نکلے گی. تو ہر حرف کا جو مخرج ہے وہ کس نے بنایا؟ تو جس حرف کو اللہ نے جہاں پر رکھا ہے وہیں سے نکالنے کی کوشش کرو گے تو وہ وہاں سے نکلے گا. اگر اس کے علاوہ کہیں ہاتھ مارتے رہو گے تو وہ حرف، کیونکہ اللہ نے وہاں رکھے ہی نہیں. تو حرف کے نکلنے کی جگہ کس نے متعین فرمائی ہے؟ ہاں جی. یہ نہ سمجھنا کہ کسی قاری صاحب نے بنا دیا. ہاں شاباش. اس لیے اس پر توجہ. ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں. وود موٹے روپ میں زبان کا خاص خیال رکھیں کہ میری زبان، ہر ساتھی جو پڑھنے والا غور کریں، میری زبان آیا اوپر کو اٹھی ہوئی ہے، وہ صرف علم پر نہیں عمل پر. وہ عین
تعالیٰ ذکر کیا تھا، سمجھ آ گئی تھی؟ غین فا جی آج کا نیت سمجھ، یہ میں نے کون سا رب پڑھا ہے؟ موٹا پڑھا ہے چھوٹا پڑھا ہے؟ ذرا غور کریں جی شاباش، بہت اچھی بات ہے، ذرا سمجھیں۔ دیکھو اب بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں جب جواب دیتے ہیں کہ جی موٹا، اب وہ کو پڑھتا ہے جی تو وہ کہتے ہیں میں نے موٹا ہی تو پڑھا ہے، حالانکہ اس نے مخرج کاف کا پڑھا ہے۔ تو غلطی کس کی ہوگی؟ مخرج کی، حرف تو بدل گیا، موٹا کرنے سے اس کا معنی بدل جائے گا، معنی صحیح ہو جائے گا؟ نہیں، مخرج ہی بدل گیا۔ تو اس لیے اس پر خاص توجہ دینی ہے بیٹا کہ کو یہ اس کاف کے مخرج سے اس کو موٹا کر دیا، قاف کو اس نے مخرج سے نہیں پڑھا۔ تو اس لیے ان دونوں میں خاص فرق رکھنا، موٹے اور باریک کے فرق ہے، مخرج کا خاص پہلے خیال ہو، پہلے مخرج ہو، کو یہ موٹے کا مخرج ہے، کا یہ باریک کا مخرج، اب کا کو کر دیا مخرج باریک کا اور اس کو موٹا کر دیا، تو یہ غلطی۔ پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں موٹے حرف کو کیسے پڑھنا ہے، مخرج کے ساتھ اور پھر اس کو موٹا، قوف کاف، اس میں آواز اکثر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، کیف یوں پڑھتے ہیں، کیف تو کیا نہیں ہے، کیا ہے؟ کاف، منہ کھول کے کاف، لام، آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے جی، تو لا نہ ہوگا، لا آواز ناک میں، لام، میم، اس میں بھی آواز ناک میں نہ جائے، نون، اس میں بھی آواز ناک میں نہ جائے جی۔ تو ان میں اب غلطیاں، جو کاف کلکلا ہو جاتا ہے، لام کے آخر میں آواز ناک میں چلی جانا اس کا، اور آخر میں میم پر غنہ ہو جانا، ٹھیک ہے، کلکلا ہو جانا، یہ ممکن ہے وہی غلطی جو پہلے عرض کر چکا ہوں، میم میں بھی اس طرح۔ تو میم اور نون میں بھی آواز ناک میں نہ جائے۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ نون اور میم تو حرف غنہ ہے، ان میں تو آواز ناک میں جانی چاہیے، یہاں کیوں نہیں جانی چاہیے؟ اشکال ذہن میں ہے؟ تو حرف غنہ ہے، تو جب حرف غنہ میں تو آواز ناک میں جانی چاہیے۔ تو اس بات ذہن میں رکھنا، یہ حرف غنہ ضرور ہے، لیکن ان میں غنہ تب پایا جائے گا جب غنہ کا سبب ہوگا، جب غنہ کا سبب ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات جو اس سے بھی پہلے والی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں غنہ کی صفت چاہے وہ آنی ہی ہو، جو ان کی ذات کا حصہ ہے، اس کا بھی اظہار ان کے ساکن ہونے کی حالت میں ہوگا۔ کس حالت میں ہوگا؟ جیسے آم، اب یہ غنہ کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن یہ جو حرف پڑھ رہے ہیں ہم نون اور میم، اس میں غنہ کی صفت کا اس طرح اظہار نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو حرف کے نام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حرف کے نام ہے۔ جب اس کی ادائیگی آگے کریں گے حرکات کے ساتھ یا سکون کے ساتھ، پھر اس صفت کا صحیح معنی میں اظہار ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے آواز ان میں ناک میں نہیں جانی چاہیے۔ پھر غور کیجئے گا، می پڑھیں گے تو غلطی کیا ہوگی؟ ایک بیچ میں نون کا اضافہ ہو جائے گا، می، تو یہ می نہیں ہے۔ کیسے ہے؟ ایم ای می، ایم ای می، تو یہ می ہے، اسے می کو لمبا کریں گے، آواز ناک میں نہ جائے، میم، نون،
नून, वाव, इसमें अहम बात क्या है कि वाव के मखरज में होंठ 2 मरतबा गोल होते हैं। कितनी मरतबा? और इससे अहम बात यह है कि पहली मरतबा होंठों को गोल करना, ये है असल इसका मखरज, जिसमें उमूमन गलती होती है। बच्चे भी कैसे पढ़ते हैं? वाव, अब क्या कहा साहब को, देखा जी मैंने होंठ तो गोल किए हैं। तो जो असल उसका मखरज था शुरू में होंठों को गोल करना, वो गलती होगी कि नहीं? वो तो गलत होगा। तो इसलिए बड़ी अहम बात है 2 मरतबा होंठों को गोल करना, और इसका असल मखरज क्या है? पहली मरतबा होंठों को गोल करना, ये है असल इसका मखरज। तो गौर कीजिएगा। और उसी में उमूमन गलती होती है, उसी में, हाँ जी, वाव, तो ये गलत। दुरुस्त कैसे है? यानी आपको और आसान है, यानी हरफ अदा करने का आप इरादा करेंगे ना तो होंठ गोल हो जाएंगे। हरफ अदा करने का इरादा करेंगे तो होंठ, अब आपने हरफ पढ़ना नहीं है, सिर्फ इरादा करें। इरादा करें वाव को पढ़ने का, कैसे इरादा करें भाई? इरादा करें तो होंठ खुद ब खुद गोल हो जाते हैं। तो ये है असल इसका मकसद। ठीक है, तवज्जो। वाव, तो दूसरा वाव साकिन है, इस पर बाज़ कायदों में हमजा लिखा होता है, वो हमजा दुरुस्त नहीं है। दूसरा वाव साकिन जज़म है, तो उसकी वजह से माद आती है। वाव, तो बाज़ पढ़ने वालों से ये गलती भी हो जाती है। वाव, तो वाओ नहीं है, ओ लम्मा, वा लम्मा सर। वाव, हमजा, दोनों में हा की आवाज है। हा, पहले वाला सांस, इसमें क्या है? आवाज। वो क्या था? हा, ये क्या है? हा, हमजा, या, अल्हम्दुलिल्लाह जी, तख्ती मुकम्मल होगी हमारी। वाव में जो है बा भी पढ़ते हैं जी, वाह। तो ये जैसे वाव की बात कर रहे हैं, तो ये मैंने बताया कि वाव पढ़ते हैं ना, वाह। तो बाकी आगे हरकत की तख्ती में इंशाअल्लाह मज़ीद बातें भी आ जाएंगी हर हरफ के साथ, हरकत के हवाले से इंशाअल्लाह।